امر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ضروری ہوگا. جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں اور جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، اس کو کہتے اولی الامر. مانتے چلے جائیں، اعلان کرتے چلے جائیں کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، تو عدالت میں جا کر کے جھوٹی قسم قرآن سر پہ اٹھا دیں چند تکوں کی خاطر تو کہیں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں. خدا نے کہا جھوٹی گواہی نہ دینا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جس کے خلاف میں نے گواہی دینی ہے وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مجھے تو فلاں بندے نے 5 لاکھ روپیہ دیا، میں تو قرآن پہ سر پہ رکھ کر کے دیکھتا ہوں، نہ خدا دیکھ رہا ہے نہ کوئی جس کے خلاف گواہی دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو لہذا مجھے گواہی دینے میں کوئی حرج مانے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں مگر خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر خدا کو ایک نہیں 2 مانے، 3 مانے، 4 مانے تو یہ شرک ہے. اگر تم رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری اطاعت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو فرمایا کل سالوں کو مالے اجرا، چیچا نہ کر، فتوے نہ لا، باتیں نہ کر، علم کے گھوڑے نہ دوڑا. فرمایا چپ کر کے خاموش ہو کر کے میرے محبوب علیہ السلام کی آل کے دروازے پر غلام بن کے کھڑا ہو گیا. انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بھائی تو اور بھی بڑے ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں ہوگا. دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الفتح کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ہاتھ تو اور بھی بڑے ہیں مگر اس ہاتھ جیسا کوئی نہیں ہے. جو ہاتھ ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، جس کو حضرت عثمان کا ہاتھ ڈکلیئر کیا گیا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا قال انما انا رسول اللہ، فرشتے تو اور بھی بہت ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں. پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا ولی تو اور بھی بہت ہیں پر اللہ جیسا ولی اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز اور بھی ہے پر جو علی نے نماز پڑھی ہے اس جیسی نماز اور کوئی نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا بشر تو اور بھی بہت ہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا بشر کوئی نہیں. یہاں ساری مثالیں دے کر فرمایا دائرے کے اندر بات کہی. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اہل بیت تو اور بہت ہے پر محمد رسول اللہ جیسی جو اہل بیت ہے اس جیسا کوئی نہیں. وہ دائرے کے اندر والے لوگ، خاص لوگ. پوچھا قرابت کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرابت کا بالکل کیٹاگوریکل نکھیڑا کر دیا. فرمایا پہلے نمبر پر میں خود ہوں. قرابت میں نام لیا، فرمایا علی المرتضی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بضعۃ منی، حسنین کریمین. فرمایا یہ میری قرابت ہے، اس سے پیار کرنا، اس سے پیار کرنا. اور اگلی بات کیا فرمائی تیسری آیت مبارکہ کے اندر جو سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئی ہے، فرمایا اس کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قبل صدر احترام اسٹیج کی زینت، علماء کرام اور آج کی اس بابرکت مجلس کے جملہ حاضرین اور شرکاء، آج کی اس بابرکت مجلس کا انعقاد استاد محترم قاری محمد اسماعیل صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، ان کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس کو نوجوانوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجایا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، جن میں محترم حافظ ناصر صاحب، شاہ زیب صاحب، سکندر صاحب وقاص اور اسد خان صاحب پر مشتمل اس کمیٹی نے آج کی اس بابرکت مجلس کو انعقاد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے کا تعلق خالصتاً عقیدے کے ساتھ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ انسان کا، مسلمان کا، مومن کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ آج کے دور کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرے حصے میں واقعہ کربلا جو ہے اس کے کچھ حقائق کیوں پیش آیا، پھر آخر میں کچھ باتیں مصائب میں سے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 9:30 بجے ہم نماز باجماعت ادا کر لیں، لیکن اگر کوئی 5-7 منٹ اوپر ہوئے تو میں اس سے معذرت چاہوں گا، لیکن کوشش کریں گے کہ 9:30 بجے تک اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں۔ ایک بات بڑی تلخ حقیقت سے جس کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، کہ تھوڑی سی بیس کو زیادہ کر کے، تھوڑی سی ایکو کو زیادہ کر دیں، پھر آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ جو تلخ حقیقت ہے، آج کا جو بالخصوص نوجوان ہے اس کے ذہن میں بے شمار سوالات، اور وہ سوالات کیوں جنم لیے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کو نہیں ٹھہرا رہا، آپ سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنے آپ کو ذمہ دار کہ جو اس امت کے وارثان ممبر ہیں یہ ان سوالات کے اٹھنے کے ذمہ داران ہیں، اور تاحال ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور امت کے نوجوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں۔ جواز اگر ہے تو ہم کرنا نہیں چاہتے، اخلاص نہیں۔ بس یہاں تک کی گفتگو، اس سے آگے اگلی بات کرتا ہوں کہ وہ سوالات کیا ہیں۔ جب ہم نام لیتے ہیں اہل سنت کا تو پہلی بات یاد رکھیں، کچھ باتیں بڑی تلخ ہوں گی، تلخ حقیقت ہوں گی، لیکن میں انہیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نسل کی اصلاح ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے یہ اہل سنت ہے اور بقیہ سارے اہل سنت سے باہر ہیں۔ تو پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ اہل سنت والجماعت صرف بریلوی مکتبہ فکر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر تمام مکاتب فکر شامل ہوتے ہیں، اس اصول پر کہ جو قرآن پاک نے اہل سنت کا اصول وضع کیا ہے
اس اصول کو اگر سارے مکاتب فکر پورا کریں تو وہ سارے کے سارے اہل سنت میں شامل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تھوڑی سی انہونی باتیں ہیں آپ کے لیے، مگر اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ پہلی بات یاد رکھے کہ صرف بریلوی اہل سنت کے ٹھیکیدار نہیں، تمام مکاتب فکر اہل سنت ہیں، مگر اہل سنت کون سا؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے قابل ہو، کوئی کام کرنے کے اہل ہو، قابل ہو۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہیں گے اہل سنت۔ تو پہلا سوال بڑا سمپل اور سادہ بنتا ہے، قرآن کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں۔ اگر جو اہل لوگ ہیں وہ سنت پر عمل کرنے کے قابل ہیں، اور سنت کس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت توڑنے والی ہے یا جوڑنے والی ہے؟ بولے تو صحیح، جوڑنے والی ہے نا۔ تو پھر ہمیں اہل سنت جوڑنے والا بننا چاہیے، جا کے نہ کہ توڑنے والا ہمیں اہل سنت نہیں بننا چاہیے۔ دوسری بات، اہل سنت جسے ہم کہتے ہیں اس کا کرائیٹیریا اور اصول قرآن پاک نے کیا وضع کیا؟ قرآن پاک نے جو وضع کیا ہے اہل سنت کا، وہ 5 اصول ہیں، 5 چیزوں پر مشتمل۔ جو اہل سنت ہے جسے سواد اعظم کہتے ہیں، وہ 5 چیزیں مکمل کریں گے تو تمام مکاتب فکر اہل سنت میں شامل ہوں گے۔ اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو اہل سنت والجماعت کا کرائیٹیریا مکمل نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید اور محبت اللہ، خدا کو ایک ماننا اور اولی الامر پر عمل کرنے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عقیدہ توحید، خدا کو ایک ماننا، اس سے توحید مکمل نہیں ہوتی، اس سے توحید مکمل نہیں ہوتی۔ ماننے سے نہیں بنے گا جب تک ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے اولی الامر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، اس کو کہتے اولی الامر۔ مانتے چلے جائیں، اعلان کرتے چلے جائیں کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، تو عدالت میں جا کر کے جھوٹی قسم قرآن سر پہ اٹھا دیں چند تکوں کی خاطر، تو کہیں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں۔ خدا نے کہا جھوٹی گواہی نہ دینا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کے خلاف میں نے گواہی دینی ہے وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مجھے تو فلاں بندے نے 5 لاکھ روپیہ دیا، میں تو قرآن پہ سر پہ رکھ کر کے دیکھتا ہوں، نہ خدا دیکھ رہا ہے نہ کوئی جس کے خلاف گواہی دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو لہذا مجھے گواہی دینے میں کوئی حرج مانے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں مگر خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر خدا کو ایک نہیں 2 مانے، 3 مانے، 4 مانے تو یہ شرک ہے۔ جتنا بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ بڑا شرک ہے کہ ہم اس خدا کے احکامات کو نہ مانے، اولی الامر کو نہ مانے، یہ اس سے بڑا شرک ہے۔ ہم خدا کو ایک نہ مانے تو آپ سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ خدا ایک کیوں نہیں، آپ نے کفر کیا، تو کبھی اس بندے کے خلاف بھی کبھی آواز اٹھائی آپ نے کہ جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی کسی نے آواز اٹھائی؟ اس پر تو ہم ایک جملہ بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جزا و سزا کا مالک ہے۔ کیوں بھائی؟ دوسرے نمبر پر جو اہل سنت کے اصول کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے عقیدہ رسالت مآب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محبت رسول. ہم صرف نعرے لگاتے رہیں کہ خدا اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، مگر صرف اس بات کا اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل نہ کریں. سیرت ہمارے اندر دکھائی نہ دے تو ہم روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جائے، کہیں ختم نبوت کا جلوس نکال رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. عقیدہ رسالت مآب، جب تک رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور متابعت میں نہیں ہوگی. متابعت میں ہم صرف، اطاعت میں صرف ہم اگلے بندے کی داڑھی دیکھتے ہیں، سر پہ دستار دیکھتے ہیں اور اس کا جبہ دیکھتے ہیں، دیٹس آل. بس اگر یہ چیزیں مکمل ہیں تو کہیں گے عاشق رسول ہے، اگر یہ چیزیں مکمل ہیں تو کہیں گے بڑا عاشق سچا رسول ہے، رسول کو ماننے والا ہے. بے شک وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ عدالت میں کھڑے ہو کر کے جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہے، لوگوں کا حق مارتا رہے. بے شک ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ بیٹیوں کو ہاتھی دینے کے لیے تیار نہ ہو. بے شک ان ساری وضاقتہ کی چیزوں کے ساتھ وہ معاشرے کے ہر مظلوم کا حق مار جائے. ہم اس کو عاشق رسول کہیں گے کہ ماشاءاللہ اس کے چہرے پر بہت لمبی داڑھی ہے، اس پہ سر پہ دستار باندھی ہے، ہم اس کو کہیں گے عاشق رسول ہے. بقیہ ساری سیرت کی نفی کر دیں گے. تو فرمایا اس طرح نہیں بات ہوگی. اہل سنت کا تیسرا بنیادی اصول جس کو پلے باندھنا ہے وہ ہے عقیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے، مگر آل کو آل ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور آل کو آل سے محبت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آل کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو عقیدہ اہل بیت نعروں سے نہیں بنے گا. جب تک ہم رسول اللہ کی آل سے محبت نہ کریں گے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے چونکہ اصل موضوع ہمارا یہ ہے. چوتھا اصول اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا، چوتھا اصول پلے باندھ لیں، عقیدہ صحابہ اور محبت صحابہ. حضور نے فرمایا صحابہ میری امت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان سے روشنی پاؤ. اور میں ان لوگوں کو بڑی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ صحابہ جس طرح مس یوز آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ نہیں. عقیدہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ صحابہ، اس پر عقیدہ رکھ کر کے حضور کے درخشندہ ستارے سمجھ کر حضور کے صحابہ سے محبت کر اور حضور کے صحابہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. صحابہ کے علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء نے 7 درجے بیان کیے. سب سے ٹاپ آف لسٹ پہلا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین بھی 4 نہیں ہے، خلفائے راشدین بھی 4. میں چند جملوں میں اس عقیدے کی وضاحت بڑا ضروری سمجھتا ہوں. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ذرا اونچا بولو، ڈر کس بات کا ہے؟ کتنے ہیں؟ 5. شکر الحمدللہ کہ آپ کو یاد ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہ 5 خلیفہ ہیں اور 5 آئین اور دستور اور قانون کے مطابق خلیفہ ہے. کوئی زبردستی خلیفہ نہیں، قانون اور آئین کے مطابق ڈیموکریسی کے ساتھ خلیفہ ہے. 5 اور 5 کو ماننا، 5 کا ذکر کرنے سے خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے. ہم 4 کا ذکر کر کے گھر کو چلے جاتے ہیں. 5 مکمل کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا. دوسرا درجہ صحابہ کا
جو علماء کے لیے ہے، بڑوں لوگوں کے لیے ہے، اس کی تفصیل اور شرح میں نہیں جا رہا۔ آخری درجہ جو ہے وہ طلقاء کا ہے، جنہیں مؤلفۃ القلوب کہا، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ۔ ان کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتدیتم، فرمایا بعد میں آنے والے صحابہ پہلے صحابہ کی امامت میں رہے، اقتدا میں رہے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ کا درجہ برابر نہیں ہے، انہیں مؤلفۃ القلوب کہا، طلقاء کہا۔ آج بدقسمتی یہ ہے، عقیدہ صحابہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 2500 صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیض پایا، تربیت پائی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو لے کر عقیدہ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ، وہ تو طلقاء ہے۔ طلقاء کی اگر شرح کریں گے تو رات ادھر بیت جائے گی۔ اور پانچواں اصول اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اولیاء اللہ اور محبت اولیاء اللہ، یہ 5 اصول جس مسلک، جس سکول آف تھاٹ کے اندر، جس مکتبہ فکر کے اندر پائے جائیں گے، پھر سنیں عقیدہ توحید، محبت اللہ، عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام، عقیدہ صحابہ اور محبت صحابہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، عقیدہ اولیاء اللہ، محبت اولیاء اللہ، یہ 5 اصول جس مکتبہ فکر کے اندر پائے جائیں گے، وہ ہاتھ ادھر رکھ کے نماز پڑھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لے، ہاتھ باندھ کے پڑھ لے زیر ناف، وہ جہاں جس طرح بھی رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر لے، وہ اہل سنت ہوگا۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ اہل سنت نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میں آج کے نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اہل سنت کا تصور ہے وہ تو یہ بیان نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو اہل سنت کا جو ایک مکتبہ فکر ہے بریلوی، اس کو ہم اہل سنت جب سمجھتے ہیں، اور بقیہ ساروں کو ہم دین اسلام سے نکال کر کے ہم خود متقی اور پارسا بن بیٹھتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں۔ اور جو اگلی بات توجہ طلب، جو ان 5 پر عمل کرتا ہے اس کے عقیدے اور ایمان کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ جو 5 پر عمل کرتا ہے ہم اس کو عقیدے کی اصطلاح میں اہل سنت کہیں گے، اور ان 5 پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے کس نام سے پکارا ہے؟ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، لوگوں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کبھی فرقوں میں مت بٹنا، اپنی شناخت نہ ختم کرنا۔ ہوا سماکم المسلمین۔ میں یہاں ایک مثال دے کر کے نوجوان کے ذہن کو تھوڑا اور کھلا کرنا چاہتا ہوں۔ والد ہے نا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بڑی خوشی ہوئی اسے۔ میاں بیوی نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام رکھیں گے محمد افضل، نام رکھیں گے محمد افضل۔ بڑے ہو گئے افضل صاحب، انہوں نے دارالعلوم میں داخلہ لے لیا، ڈاکٹریٹ کر لی، کچھ کتابیں پڑھ لیں، شریعت عالمیہ کا اس نے امتحان دے لیا، کچھ سکول اور کالج پڑھ لیا، پڑھ کے ڈگری لے کے جب شیخ الحدیث بن کے گھر آئے تو کہا ابا آپ بہت اچھے ہیں مگر میرا نام افضل اچھا نہیں ہے، آپ نے جب رکھا تھا تو آپ تو ان پڑھ تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، تو میں اپنا نام بدل کے کوئی اور رکھنا چاہتا ہوں۔ افضل نام جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، اس کی اور کوئی چیزیں بہت ساری ہیں، لہذا لوگ میرا مذاق اڑاتے، لہذا میں اس نام کو بدل کے کوئی اور نام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب بچہ پی ایچ ڈی کر کے شہادت العالمیہ کی ڈگری ہاتھ میں پکڑ کر کے درس نظامی پڑھ کے دورہ حدیث کر کے باپ کے سامنے آ کر کہے ابا آپ ان پڑھ تھے
آپ نے اس وقت جلدی میں میرا نام رکھ دیا، اب میں پڑھ لکھ کے آیا ہوں تو میں نام اپنا بدلنا چاہتا ہوں، تو اس وقت مجھے بتائیں باپ پر کیا گزرے گی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ باپ کہے گا میں نے بڑی خوشی کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ نام رکھا تھا، اب تو نام ہی بدلنا چاہتا ہے، تو باپ کے رکھے ہوئے نام کو تو بدلنا چاہتا ہے؟ بلا تشبیہ بلا مثال جب وہ نام بدلے گا تو اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ میں ماں باپ کی گستاخی سمجھتا ہوں، تو شیخ الحدیث ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، تو شیخ الفقہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ڈگری لی ہے تو اپنے گھر لی ہے، تو جو کچھ بھی ہے اپنے مقام پر، تو پڑھ لکھ کر کے ان پڑھ ماں باپ کو سکھانا چاہتا ہے تو نہیں، فرمایا یہ اوفم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کے زمرے میں آئے گا۔ شیخ الحدیث صاحب میں تجھے اٹھا کے دوزخ میں پھینکنا چاہتا ہوں کہ تو ماں باپ کو ان پڑھ کہہ کر کے ان کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا اور اٹھا کر کے اس کا انجام دوزخ میں ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ بلا مثال جب ہم بڑے ہوئے، ہم دارالعلوم چلے گئے، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، وہاں سے جب فارغ ہو کر کے باہر نکلے تو کسی نے کہا میں بریلوی ہوں، کسی نے کہا میں دیوبندی ہوں، کسی نے کہا میں اہل تشیع ہوں، کسی نے کہا میں اہل حدیث ہوں، سب نے اپنے اپنے نام رکھ کر کے اللہ کا رکھا ہوا نام ہوا سماکم المسلمین کو جب ہم نے بدلا تو ہم نے اپنے اپنی شناخت کے اندر جب تقسیم ہو گئے ہماری کوئی شناخت نہ رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی اپنی شناخت پر آ گئے ہو، آؤ تم اگر اپنی شناخت پر آ گئے ہو تو میں تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں، ہمیشہ اپنی شناخت تسلیم کرتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ اور آج ہم ٹکڑوں میں بدل گئے، اب ہماری ہوا سماکم المسلمین کوئی شناخت نہیں، کوئی شناخت۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ ہم اسی بات پر جھگڑتے رہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں زیر ناف باندھیں، ہم ہاتھوں کے اوپر نیچے باندھ کر یا ہاتھ کھول کر کے لڑتے رہے، باطل سامراج ہمارے ہاتھ ہی کاٹ دینا چاہتا ہے، باطل سامراج ہمارے ہاتھ ہی۔ پھر اس کے بعد ظلم یہ ہوا، پھر اس امت کو کہیں ناسبیت میں اور کہیں رافضیت میں تقسیم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا جب ایام صدیق اکبر آتے ہیں، جب ایام صحابہ آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ موازنے پر تل جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، جب محرم کے دن آتے ہیں ذکر حسین کر لے، ذکر اہل بیت کر لے تو ہم پر ایک خاص لیبل ٹیگ کر کے ہمیں الگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے قریب نہ جانا۔ دوستان محترم، کیا ہم نے کبھی قرآن بھی کھول کر کے دیکھا کہ قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے تمہاری شناخت کیا رکھی تھی؟ قرآن نے جو اہل سنت بنائے اس کے اندر نہ ناسبیت ہے نہ رافضیت ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں قرآنیت ہے اور محبیت ہے۔ فرمایا قرآن سے جڑ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرتی، دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ ہم نے بدقسمتی سے دونوں چھوڑ دیے، ہم نے بدقسمتی سے دونوں چھوڑ دیے، اور قرآن پر اس طرح تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ خدا کو معلوم نہیں تھا، شاید خدا کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا۔ تو جس خدا پر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اسی خدا سے پوچھیں کہ اے خدا تیرے نزدیک جو معبود کی آل ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو وہ سب سے پہلے سورہ شعراء میں بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا اے محبوب کلام میرا ہے، بات میری ہے، پیغام میرا ہے، کہ اے محبوب میرے پیغام کو تو اپنی زبان سے امت تک پہنچا دے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، 63 سالہ زندگی پر اے محبوب امت کو بتا دے کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ نہیں، پر اے محبوب انہیں اگلی بات بتا دے کیا؟ فرمایا اگر ایمان کی بقا کی ضمانت چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مولا سے ملنا چاہتے ہو، اس کی قربتوں میں آنا چاہتے ہو، تو ایک فارمولہ ہے، کیا؟
فرمایا جو میری قرابت ہے اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو، اس سے محبت میری محبت اور مجھ سے محبت خدا کی محبت۔ یہاں اصول وضع ہو گیا۔ جب رب نے اصول وضع کر دیا تو میری مجال کیا ہے، میری اتھارٹی کیا ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں، زبان درازی کروں، تان و تشنیع کروں کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری اطاعت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو فرمایا کل سالوں کو مالی اجرا، چیچا نہ کر، فتوے نہ لا، باتیں نہ کر، علم کے گھوڑے نہ دوڑا، فرمایا چپ کر کے خاموش ہو کر کے میرے محبوب علیہ السلام کی آل کے دروازے پر غلام بن کے کھڑا ہو جا، تیری بقا اسی میں تیری بقا اس میں ہے۔ شرح ہم بعد میں کریں گے، میں صرف آیات کوٹ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا اس آل پر جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بتا دے، انہیں کہہ دے کیا، انما بڑی اہم بات کہی گئی ہے، فرمایا انما یرید اللہ، یہ کلمہ حصر ہے، ایک کلمہ حصر ہے۔ آپ ایک دائرہ لگائیں نا، ایک دائرہ، تو کچھ چیزیں دائرے کے اندر آ جائیں گی اور کچھ چیزیں دائرے کے باہر رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے ایک دائرہ لگا دیا، بات کی وضاحت کے لیے فرمایا دائرہ لگا دیا، فرمایا کیا، انما، فرمایا کلمہ حصر ہے۔ پہلی سورہ حجرات میں مثال دے دی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بھائی تو اور بھی بڑے ہیں پر مومنوں جیسا بھائی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الفتح کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ہاتھ تو اور بھی بڑے ہیں مگر اس ہاتھ جیسا کوئی نہیں ہے، جو ہاتھ ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، جس کو حضرت عثمان کا ہاتھ ڈکلیئر کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا قال انما انا رسول اللہ، فرشتے تو اور بھی بہت ہیں پر جبریل جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا ولی تو اور بھی بہت ہیں پر اللہ جیسا ولی اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز اور بھی ہے پر جو علی نے نماز پڑھی ہے اس جیسی نماز اور کوئی نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا بشر تو اور بھی بہت ہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا بشر کوئی نہیں۔ یہاں ساری مثالیں دے کر فرمایا دائرے کے اندر بات کہی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اہل بیت تو اور بہت ہے پر محمد رسول اللہ جیسی جو اہل بیت ہے اس جیسا کوئی نہیں، وہ دائرے کے اندر والے لوگ، خاص لوگ۔ پوچھا قرابت کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرابت کا بالکل کیٹاگوریکل نکھیڑا کر دیا، فرمایا پہلے نمبر پر میں خود ہوں۔ قرابت میں نام لیا، فرمایا علی المرتضی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بضعۃ منی، حسنین کریمین، فرمایا یہ میری قرابت ہے، اس سے پیار کرنا، اس سے پیار کرنا۔ اور اگلی بات کیا فرمائی تیسری آیت مبارکہ کے اندر جو سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئی ہے، فرمایا اس کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، جو کہتے ہیں نا جی وہ رشتہ داریاں تھی آپس میں، کوئی چچا تھے، کوئی ماموں تھے، کوئی گھر والے تھے، وہ ادھر تھا کوئی ادھر تھا،
ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں. آج آ کر کے بات سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی چچا تھے، ماموں تھے، بھانجی تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. ایک اصول یاد رکھیں، ہمیں ان رشتوں سے معلوم نہیں ہوں گے، تاریخ کے اندر موجود ہیں، میں اس پر بات نہیں کر. میں ایک اصول آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو سوشل میڈیا سوالات اٹھاتا ہے اور نوجوان کا ذہن پر آگندہ ہوتا ہے، ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا، دائرہ لگا دیا گیا. کون سا دائرہ؟ فرمایا دائرہ وہ ہے، حضور نے فرمایا میری قرابت یہ ہے، جو اس قرابت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. قرابت ڈکلیئر کر دی. اب بقیہ سارے خاندان کے رشتے ہیں. اب ساروں کو خونی رشتہ تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. تو ساری فیملی سے پیار بھی نہیں کر سکتے. خاندان اور کنبہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک باپ، بیوی اور اس کے بچے، یہ کنبہ ہے. ماں باپ اور ان کے بچے، یہ کنبہ ہے ایک. بقیہ پھر کوئی چچا لگے گا، کوئی خالہ ہوگی، کوئی تایا ہوگا، کوئی ماموں ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، ان کا اپنا مقام ہوگا. مگر آقا نے فرمایا میری قرابت، اس قرابت سے پیار کرنا. اور یہاں اور کیٹاگوریکل بات کر دی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. نجران کا واقعہ تو معلوم ہے آپ کو، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہا. صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں مباہلے کے وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے. اور مباہلہ کر لیتے. مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین مل کر کے ایک مقام پر اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو حق پر ہے وہ بچ جائے اور جو حق پر نہیں ہے وہ یہاں ختم ہو جائے. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ آخری حربہ کوئی نہیں تو آقا نے تجویز دی، فرمایا آجو مباہلہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے خاندان کو لے آتا ہوں. جب خاندان ڈکلیئر ہوا تو فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. بعض لوگ کہتے وہ جی نواسے تھے، اپنی نسل تو نہیں تھی، نواسوں سے نسل تھی. تو سوال کرنے والوں پر غصہ تو بڑا آتا ہے. کاش کہ قرآن ہی پڑھ لیتے. جو ہمیں کہتے قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، تو قرآن آپ بھی پڑھ لیں نا. سورہ آل عمران کو کھولیں. کیا رب کو معلوم نہیں تھا یہ نواسے ہیں؟ تو نواسے ڈکلیئر کرے نا، یہاں نواسوں کی بات کرے نا. یہاں رب کہہ رہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جب بیٹوں کو لانے کی باری آئی تو کس کو پیش کیا؟ حسنین کریمین کو پیش کیا. ابنانا و ابناکم، یہاں ڈائریکٹ براہ راست اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے بیٹے ڈکلیئر کر دیا. ونسانا ونساکم، خواتین کو لانے کی باری آئی تو سیدہ کائنات کو پیش کر دیا. اور جن لوگوں کو یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جی سیدہ کائنات کو کیوں لائے، بقیہ شہزادیاں تھیں ان کیوں لائے، تو ضیاء القرآن اٹھا کر دیکھے. پچھلی کتابوں کے حوالے میں نہیں دے رہا، میں صرف ضیاء القرآن کل کی بات ہے. حضور پیر کرم شاہ اعلی زری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضیاء القرآن اٹھائیں، سورہ آل عمران کی شرح کو پڑھے جا کر کے. آپ نے فرمایا دوسری جو 3 بیٹیاں تھیں ان کو اس لیے نہیں لائے گئے کہ تینوں بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا، موجود نہیں تھی، اس لیے فرمایا وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ. جب بیٹیوں کو، خواتین کو لانے کی باری آئی، حضور نے سیدہ کائنات کو پیش کر دیا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو پیش کرنے کی باری آئی تو استاد محترم جب بندہ خود موجود ہو نا تو کہے کہ میں جان ہوں، اپنی جان کے ذات خود حاضر ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیتے نہ کہ میں موجود ہوں. کیوں نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ میں موجود ہوں؟ جب جان موجود ہے، انفسنا وانفسکم، جب رسول کی جان موجود ہے تو رسول اللہ نے اپنی جان پیش نہیں کی. وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب جان کو پیش کرنے کی باری آئی تو مولا کائنات حیدر کرار کو پیش کر دیا. فرمایا یہ میری جان ہے، یہ میری جان ہے، پیش کر دیا. فرمایا جب ان نفوس قدسیہ کو سامنے پیش کیا
को जो मुबाहिले वाले लोग बैठे थे वो आम मेरी तरह के जुहला में से नहीं थे, वो बड़े बड़े दारुलूमों के बानी और मोतमिन थे, 60 अफराद थे, उलमा थे, पादरी थे। जब उन्होंने इन नूरानी हस्तियों को देखा तो उन्होंने आपस में बात की। उन्होंने कहा यहां से बेहतर है कि रसूलुल्लाह से कुछ दिन का टाइम ले लिया जाए, हम इनका सामना नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। लिहाजा रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह में कुछ दिन का सोचने का टाइम दिया। आपने फरमाया जी बिस्मिल्लाह, ठीक है। जो मैंने बात की ना इब्तदा में, थोड़ा सा उसकी वजाहत कर देता हूं कि अहले सुन्नत कौन है। अहले सुन्नत वो लोग हैं जिन्होंने इस नजरान के वाक़े से सबक सीखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान वाले आए तो मैं आज के फंडामेंटलिस्ट मसलकों पर काबिज मुल्लाओं से सवाल करता हूं कि कम अज कम अहले सुन्नत होने पर दावा करते हो तो सिर्फ एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूं कि नजरान के वाक़े को जरा गौर से पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान वालों ने पैगाम भेजा, हम आपके पास आना चाहते। किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए? फरमाया हम आपके इस्लाम को झूठा साबित करेंगे आपके सामने बैठकर। कुर्बान जाए मेरे आका के ज़र्फ को देखें, हमारा ज़र्फ है। उस्ताद साहब से पूछ ले क्या मस्जिद में हम दूसरे मसलक वालों को आने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, मार मार डंडे निकलो तो क्या हम कबूल करेंगे? हम कौन सी अहले सुन्नत की बात करते हैं? अहले सुन्नत तो वो थी जो अहले बैत के दर के गुलाम बन के खड़ी थी। आका से पूछा, फरमाया हम आपके सामने आपके घर बैठ के आपके इस्लाम को झूठा साबित करेंगे। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया वेलकम, खुश आमदेद, आ जाओ। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठ के दलाइल दो तो मेरा इस्लाम झूठा साबित हो जाएगा। आ जाओ, मैं भी दलाइल दूंगा। अल मुख्तसर मेरे आका ने एक सवाल, दूसरा, तीसरा जवाबात दिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जवाबात दे दिए, रात का वक्त हो गया, अगला दिन इतवार का था। जब इतवार का दिन आया तो उन्होंने बड़ी तवज्जो तलब बात है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने रात गुजारनी है, कहां गुजारेंगे? फरमाया इसी मस्जिद नबवी के अंदर। वो कौन लोग थे? बोले तो सही, नजरान के लोग, ईसाई लोग थे। कहां ठहराया उनको? मस्जिद नबवी में ठहराया। जब मस्जिद नबवी में ठहरा दिया, अगला दिन इतवार का दिन आया तो मुनाजरे से पहले उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी आका अलैहिस्सलाम को। फरमाया या रसूलल्लाह आज हम मुनाजरा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आज हमारी इबादत का दिन है, इतवार का दिन है, हम इबादत करना चाहते हैं, हमें इबादत के लिए जगह कहां देंगे? मैंने आपको अहले सुन्नत की तारीफ बता रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी मस्जिद में आप इबादत करेंगे। कितना ज़र्फ है? क्या ये ज़र्फ आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़र्फ आज हमारे अंदर मौजूद है? हम आशिक़े रसूल का दावा भी करें, मुहिब्बान अहले बैत का दावा भी करें, मुहिब्बान सहाबा का दावा भी करें, मुहिब्बान औलिया का दावा भी करें, और सीरत का एक पहलू भी हमारे अंदर मौजूद ना हो? आका ने फरमाया इसी मस्जिद के अंदर इबादत करेंगे। उन्होंने अगली बात क्या कही? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपका काबा काबतुल्लाह है, हमारा काबा बैतुल मुकद्दस है, जो दोनों अपोजिट हैं। दोनों, आपका इधर है, हमारा इधर है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया आप अपने किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हम अपने किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हमारी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ के दिखाए तो सही। मिनहाजुल कुरान ने एक दफा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की मरकजी सेक्रेटरीट पर मस्जिद खोली थी और आज तक हमने खोली है। बड़े फतवे लगे, बड़े फतवे लगे, मगर फतवों की परवाह नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सीरत पर चलना होगा। हम अपनों को छोड़ करके कहां जाके खड़े हो गए? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जगह दी। अगर अहले सुन्नत की तारीफ करनी है तो अहले सुन्नत का विजन बहुत बड़ा है। हमने इकट्ठा कर करके निकाल करके इतनी कि मुर्गी जैसी अहले सुन्नत बना के हमने रख ली है, बकिया सब ने हमने अहले सुन्नत से निकाल दिया।
اسلاف کو دیکھیں تو وہ سارے اس کے اندر داخل کرنے والے تھے، ہم آج تک اس سے نکال رہے ہیں اور تھوڑی سی رہ گئی اہل سنت، اس کا عقیدہ کیا، اگلی بات آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا یہ 3 آیات مبارکہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی، فرمایا یہ صحابہ کا، یہ اہل بیت اطہار کا مقام تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس اہل بیت اطہار نے میدان کربلا کی دھرتی پر اپنی جانیں پیش کی، کیوں؟ یہ سوال ہے، کیوں؟ جب امیر شام نے پہلا پیغام بھیجا 26 رجب کو مدینہ کی دھرتی پر، مدینہ کی دھرتی پر، سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام مصلی پر مغرب کی نماز ادا کرنے لگے، مصلی پر کھڑے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے تھے قریب قریب، دوسری طرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا گھر، تیسری طرف یہ ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ساتھ ساتھ گھر تھے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نماز پڑھ کر کے مسجد سے گھر آ گئے تھے، اوابین ادا کر رہے تھے تو مصلی پر کھڑے تھے۔ قاصد آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، اس نے کہا امیر شام کا میں قاصد ہوں، امیر شام کا میں قاصد ہوں۔ جب پوچھا کہ کیا کام ہے، فرمایا کہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا حضرت امام حسین نے فرمایا آپ اس کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچو، میں سب کے سامنے یہ پیغام سننا چاہتا ہوں اور وہاں بات ہوگی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے۔ امام علی مقام نے نفل 2 ادا فرمائے تو گھر سے نکل پڑے، گھر سے نکل پڑے، کچھ اور آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے افراد آپ کے ساتھ چل پڑے۔ گورنر ہاؤس پہنچے، شام کا ٹائم، رات کا ٹائم۔ جب گورنر ہاؤس پہنچے تو دیکھا تو گورنر ہاؤس میں تو مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ یہاں پیغام دینے کے لیے، سنانے کے لیے مجمع لگا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اندر آ جائیں۔ جب آپ اندر گئے فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام بڑا سمپل ہے، فرمایا یا بیعت کر لیں یزید کی اور یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، 2 ہی باتیں۔ اندازہ لگائیں کتنی ہٹ درمی ہے، کتنی ہٹ درمی ہے کہ فرمایا یا بیعت کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا بڑا علل اعلان پیغام کیا، یہ فکر حسین ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فکر حسین یہ تھی، کربلا کی دھرتی پر کیا ہوا، تیر کس طرح لگے، شہادتیں کس طرح ہوئی، یہ غم حسین ہے، واقعات حسین ہے، فکر حسین نہیں۔ فکر حسین یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کربلا تک فکر حسین ہے، پھر نظریہ حسین، فکر حسین، کربلا کے بعد واپس سر مدینہ تک واپسی تک یہ فکر حسین جو نظریے میں کنورٹ ہوتی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 باتیں ہیں، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر بیعت قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا ظالم، فاسق، فاجر، قاتل، زانی، کتنے لفظ بولے میں نے؟ 5 لفظ آپ نے بولے۔ آپ نے فرمایا اس کیٹاگری اور کردار کے مالک یزید کو میں اپنا حکمران تسلیم، یہ فکر حسین۔ ہم جب بات کریں، یہی بات میں نے رات نوشہرہ میں امام بارگاہ کے اندر یہ بات کہی، میں نے ان سے سوال کیا، میں آپ کی طرف، فرمایا آپ کی طرح بیٹھا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، ایک سوال ہے، آپس میں بیٹھے ہیں۔ امام نے کتنی باتیں فرمائی، زانی، قاتل، جابر، کرپٹ اور بدماش کی میں حکمرانی قبول نہیں کر سکتا، اگر میں قبول کر لوں اس کو میں اپنا ووٹ ڈال دوں۔ اس کی حکمرانی کو قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا۔ اس وقت ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دیے جاتے تھے، افراد ہوتے تھے، اب یہ پرچی آ گئی، پھر اس کے بعد الیکٹرانک ہوگا سسٹم، پھر اور ہوگا، پھر ہوگا، ماڈریٹ ہوتے چلے جائیں گے، مگر فکر ووٹ کی وہی ہے جو امام علی مقام نے متعین کر دی تھی۔ فرمایا میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ فرمایا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے نانے کا دین میرے گھر کی قربانی سے بچ سکتا ہے تو حسین دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں میں ایک فکر آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ واصف علی رحمت اللہ تعالی سے بڑی کمال کی بات کسی نے پوچھی، کسی نے پوچھا واصف
اگر میں اور آپ، کسی نے پوچھا واصف اگر میں اور آپ ہم دونوں کربلا میں ہوتے، ہم دونوں کربلا میں ہوتے تو واصف انصاف سے بتاؤ کیا ہم اس وقت ہم بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا واصف سچ بتاؤ اگر میں اور آپ دونوں اگر اس وقت کربلا میں ہوتے تو کیا ہم حسین کے ساتھ ہوتے یا یزید کے ساتھ؟ تو واصف علی واصف نے بڑی کمال کی بات کہی. وہ بہت بڑی لمبی گفتگو کو ایک جملے میں بند کرنے والا شخص ہے. واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بچے بات سن، اگر میں اور آپ اس وقت کربلا میں ہوتے تو ہم بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے، حسین کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہوتے. مشکل بات ہے نا؟ تو سبحان اللہ آپ نے بھی نہیں کہی اور بولے آپ بھی نہیں. اب اس لیے کہ جو بات اگلی کرنے لگا ہوں وہ آپ پر آتی ہے، مجھ پر آتی ہے. وہ کیا؟ فرمایا ہم بھی اگر ہوتے تو اس وقت حسین کے ساتھ نہ ہوتے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وقت جو لوگ موجود تھے مسلمان، انہوں نے بھی حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ 1.5 صفحے کا فتویٰ لکھ کر کے دیا تھا کہ حسین کو شہید کرنا عین شریعت ہے، جائز ہے. وہ بھی حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. فرمایا اگر کھڑے ہوتے تو مسلم بن عقیل کا کوفہ کی مسجد کے اندر سے ساتھ چھوڑ کے گھروں کو نہ جاتے. فرمایا اتنا بڑا دعویٰ مت کرو، بس صرف اتنا شکر الحمدللہ کرو کہ ہم آج کی دنیا کے اندر حسین کا نام لینے والوں میں ہمارا نام موجود ہے. یہی شکر کرو اور اسی پر قائم رہو. یہی کمال کی بات ہے. پیچھے نہ جا. اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو شب عاشور کی رات تلاش کر، کربلا کے خیموں میں، شب عاشور میں تلاش کر. اور فرمایا کیسے؟ آج اگر ہم دعویٰ کریں ہم حسینی ہیں تو دعوے سے پہلے کئی بار سوچنا ہوگا ہمیں. سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی، کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہو رہی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ جابر قاتل، کرپٹ، بدماش اور زانی حکمران کی حکومت امام نے قبول نہیں کی. نہیں نہ کی. ہم حسینی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہیں، ہم حسین کا نام لیوا ہیں، ہم مجلس حسین میں بیٹھے ہیں. سارے اپنا اپنا کلمہ پڑھیں، اپنے اپنے من میں جھانک کر کے دیکھیں کیا حسین کی فکر پہ کھڑے ہیں؟ بولے تو صحیح یار، بولے سارے کہ کیا حسین کی فکر پہ کھڑے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو پھر واصف علی واصف نے درست فرمایا تھا کہ اگر آج ہم حسین کا نام لے کر حسینی فکر پہ نہیں کھڑے، میں کسی سیاسی جماعت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، کسی کے مینیفیسٹو پر بات نہیں کر رہا، بات فکر حسین کی کر رہا ہوں. ہم نام لیں، نام حسین کی دیگیں پکا کے کھا جائیں، عاشورہ پورا ہم کھا جائیں، پورا جلوس ہم کھا جائیں، پورا محرم ہم کھا جائیں، نعرے حسین کے لگائیں، غلامی حسین کی کریں، جنت حسین کی جانے کے دعوے کریں، نماز حسین کی پڑھیں، نانا حسین کی بات کرے شفاعت کی، اور ووٹ کس کو دے؟ بولے تو صحیح یار. یزید اس کا نام نہیں تھا جس کا نام یزید تھا. یزید کردار تھا. یزید آج بھی موجود ہے اور وہ یزید آپ کے سروں پر بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو بکایا ہے. اسی لیے ابن بطوطہ نے ابن خلدون سے پوچھا تھا کہ اگر تیرے سامنے 2 افراد لا کے کھڑے کر دیے جائیں، 2 افراد لا کر کے کھڑے کر دیے جاؤ، تو بطور جج ہو اور وہ جو دونوں مجرم ہوں ان میں سے ایک غلام ہو اور ایک حاکم وقت ہو اور دونوں نے قتل کیا ہوا ہو، تو اے ابن خلدون تیرا فیصلہ کیا ہوگا بطور جج؟ کس کو مارے گا، کس کو پھانسی کی سزا دے گا؟ ابن خلدون بڑا مہا دماغ کا آدمی تھا. اس نے فوراً جواب دیا میں اگر دونوں نے ایک ہی جرم کیا ہے اور ان میں سے ایک حاکم وقت اور ایک غلام ہے، میں حاکم وقت کو چھوڑ دوں گا اور غلام کو پھانسی دے دوں گا. پوچھا ابن خلدون یہ غلام پر اتنا ظلم کیوں کرے گا، حاکم وقت کیوں نہیں؟ فرمایا اسی غلام نے اس حاکم وقت کو منتخب کیا ہے، لہذا یہ پھانسی کے ہی قابل ہے.
یہ پھانسی کے ہی. فرمایا امام نے یہی وہ فکر حسین کا فلسفہ تھا، فرمایا ختم کر دی. فرمایا اب میں نہیں آگے بڑھ سکتا، فرمایا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. 26 رجب کو ہجرت کر کے مکہ پاک پہنچے. مکہ میں رجب گزارا، شعبان گزارا، شوال گزارا، فرمایا پھر ذیقعد گزرا، پھر ذی الحج آیا. فرمایا 8 ذی الحج کے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے آ رہے ہیں. حسین نے کہا احرام باندھا ہوا ہے، باندھا ہوا احرام کھول کر کربلا کی طرف جا رہے. پوچھا کیوں؟ حج نہیں پڑھائیں گے، حج کی امامت نہیں کریں گے. فرمایا حاجیوں اگر آج میں نے احرام نہ کھولا، اگر آج میں نے کربلا کا سفر نہ کیا تو آنے والے سال یہ کعبۃ اللہ نہیں ہوگا. کربلا کی طرف جب کربلا پہنچے، عاشورہ گزرا، صبح قربانیاں پیش کی. یہ واقعات تھے، ان کو بیان کر کے آنکھوں سے آنسو بہانا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا جو غم حسین میں آنکھ روئے گی وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ دوزخ میں آنکھ نہیں جائے گی. میں صرف واقعات علماء سے کثرت سے آپ سنتے ہیں، میں صرف آخری لمحات فکر کی طرف لانا چاہتا ہوں. بالکل آخری، جب یہ لٹا پٹا قافلہ دربار کے اندر پہنچا نا، دربار کے اندر، دربار یزید میں، دمشق کے بازاروں میں تو اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ چھتوں پر آ جائیں اور دیکھیں کہ قیدی آ رہے ہیں. تو یزید نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یزیدیوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جب سلوک کیا تو منظر دیکھنے کے لیے آ جاؤ. سارے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، بازار دمشق میں سے گزر رہے ہیں، ٹانگوں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، سارے قافلے کو باندھا ہوا ہے. چند افراد آتے ہیں اور آ کر کے ان پردہ نشین عورتوں کو دوپٹے اور کھجورے پیش کرتے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک کسی نے پانی نہیں پوچھا، آپ کون ہیں جو دربار یزید میں جانے سے پہلے پانی اور کھجوریں اور دوپٹے دے رہے؟ فرمایا ہماری ایک مالکن ہوا کرتی تھی، اس مالکن نے ہمیں بھیجا ہے. فرمایا مالکن کا نام کیا ہے؟ اسے بلا کے لاؤ. گئے، مالکن نے لاٹھی پکڑی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے، نظر بھی کم آ رہا. آ کر کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس کھڑی ہو گئی، ہاتھ باندھے، معلوم نہیں اسے پہچان نہیں، بوڑھی اتنی ہو گئی. پوچھا آپ کون ہیں، تمہارا نام کیا؟ فرمایا میرا نام فضا ہے. فرمایا کیوں کھجورے دے رہی ہو، کیوں پانی پلانا چاہتی ہو، کیوں دوپٹے دینا چاہتی ہو؟ فرمایا محترمہ خاتون مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، میں چھوٹی تھی تو میرے ماں باپ مدینہ چھوڑ آئے تھے مجھے، تو میری بھی ایک مالکن تھی، اس مالکن کا نام تھا بدعۃ منی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں اس گھر کے برتن مانجا کرتی تھی، برتن دھویا کرتی تھی. جب میں بڑی ہو گئی تو میں نے ایک دن فضا نے عرض کیا کہ مالکن میں گھر جانا چاہتی ہوں، اب میں جوان ہو گئی ہوں، بڑی ہو گئی ہوں، تو میں گھر جانا چاہتی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں آپ کا گھر ہے؟ فرمایا میں دمشق کی رہنے والی ہوں. فرمایا جب میں نے دمشق کا نام لیا تو سیدہ کی آنکھوں سے چھما چھم پانی بہہ گیا، رونے لگی. پوچھا کہ سیدہ دمشق کا نام سن کے کیوں رونے لگی؟ جب میں نے پوچھا تو ساتھ ہی میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں ساری زندگی اس پر عمل کرتی رہوں. فرمایا تو نے دمشق کا نام لیا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جب کبھی دمشق کے بازاروں میں قیدی آئے جن کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، فرمایا ان کے پاس جانا، پانی پیش کرنا اور ان کو دوپٹے پیش کرنا، کھجوریں پیش کرنا، اس لٹے ہوئے قافلے اور قیدیوں کی خدمت کر لینا، یہ تمہیں نصیحت کرتی. فرمایا سیدہ کیا میں اس وقت تک زندہ ہوں گی؟ پتہ نہیں. فرمایا میں کہتی ہوں کہ تم زندہ ہوگی، خدمت کر لے.
فرمایا بس میں نے آج دیکھا تو آج ساری نشانیاں سیدہ نے جو بتائی تھی آج اس قافلے کے اندر پوری تھی، اس لیے میں آ گئی ہوں، خدمت کی ہے۔ فرمایا خدمت کر لی ہے، قربان جائیں، گھر پورا لٹا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں بندے ہیں، مگر یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ اس قید کی صورت میں بھی پوچھتے ہیں ہم سے کیا لوگے، ہم کیا تمہیں دینا چاہیے۔ فرمایا خدمت کر لی، فرمایا کر لی خدمت۔ فرمایا تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، میں پوری کر دیتی ہوں۔ تو فضہ نے کہا خاتون تم خود جکڑی ہوئی ہو، ہاتھ پاؤں بندے ہیں، میری خواہش تو کیا پورے کرے گی؟ فرمایا تو کر تو صحیح، شاید ہو جائے پوری تیری۔ فرمایا پھر دعا کر۔ خواہش یہ ہے کہ جب میں سیدہ سے اجازت لے کے آئی تھی تو سیدہ زینب بھی چھوٹی تھی، حسن اور حسین بھی چھوٹے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک زیارت نہیں کر سکی، دعا کرو زیارت ہو جائے۔ آپ نے پلو ہٹایا اور ہٹا کر کے فرمایا مجھے دیکھو میں زینب ہوں، اور نیزے کی انی پر دیکھو وہ حسین کا سر۔ یہ فکر حسین تھی۔ اور فرمایا جب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پانی نہیں خون دے کر جس کی آبیاری کر دی، قربانیاں گھر سے پیش کر دی، اور گھر سے قربانیاں پیش کر کے دوستان محترم اپنا سب کچھ اس نانے کے دین پر وار کر کے قیامت تک دین کو زندہ کر دیا۔ اب میں چند ایک اشعار پوری شہادت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ توجہ طلب ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، چونکہ فرمایا اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریعت کھڑی رہی۔ اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کھڑی رہی، در بطول پر امامت ہمیشہ کھڑی رہی، در بطول پر امامت ہمیشہ کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول تو پشت پر تھے حسین، سجدے میں تھے رسول تو پشت پر تھے حسین، حسین تو بیٹھے رہے پر عبادت کھڑی رہی، پر عبادت کھڑی رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے بڑی شاعر نے خوبصورت بات کہی ہے۔ فرمایا اس پر کمال کی بات کرتے فرمایا عشق آج جو ہمارا حال ہے، آج جو ہمارا حال ہے، جس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ ہم لنگر حسین کا کھانا چاہتے ہیں، ووٹ حسین کو دینا نہیں چاہتے، لنگر حسین کا کھانا چاہتے ہیں، جنت حسین کی میں جانا چاہتے ہیں، مگر ووٹ حسین کو دینا نہیں چاہتے۔ فرمایا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، ذرا من میں جھانک کر کے دیکھیں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اے چیچیاں کی مسجد میں آ کر کے بیٹھنے والوں، یہ وہ درد بھرا پیغام ہے۔ حسین نے قربانیاں دے دی، بار بار پوری سپیچ کے اندر مجھے واصف علی واصف کا جملہ یاد آ رہا ہے، صرف اس بات پر شکر کر لے کہ آج حسین کا نام لینے والے ہیں، اگر ہم بھی اس وقت ہوتے تو حسین کے ساتھ نہ ہوتے۔ فرمایا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ حسین تیری محبت پہ ہوگا فیصلہ، حسین تیری محبت پہ ہوگا فیصلہ، ہے کون کون حقیقت مصطفیٰ کے ساتھ۔ پھر فرمایا ان کے ہاتھوں لٹی باغ رسالت کی بہار، ان کے ہاتھوں لٹی باغ رسالت کی بہار، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا درد بھرا پیغام ہے۔ ان کے ہاتھوں لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، ہر نماز میں ہم صلی اللہ کا درود پڑھتے ہیں۔ ساری باتیں ختم ہو گئیں، آخری دو باتیں رہ گئی ہیں، وہ جو توجہ طلب ہے، میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا، اور دیگر مورخین نے بھی نقل فرمایا۔ فرمایا کہ
हुजूर अलैहिस्सलाम के पास दो बंदे आए, मियां और बीवी। बड़ी तवज्जो से सुनना, और आखिरी खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा जो जिंदगी भर शायद आपको याद रह जाए, पूरी गुफ्तगू याद रहे या न रहे। फरमाया कि दो मियां बीवी आए, बीवी ने गोद में 3 माह का बच्चा उठाया हुआ, और जब हुजूर की बारगाह में आई तो ऊंची ऊंची कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मुझ पर मेरा खामद इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का है। तो या रसूल अल्लाह, आपके पास लेकर आई हूं कि आप फैसला फरमा दें। मैं कह रही हूं कि ये बच्चा इसी का है, ये कह रहा है ये बच्चा मेरा नहीं है। आका फैसला फरमा दे। आका ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। कोई अभी जवाब इरशाद नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने सर नीचे फरमाया, अभी जवाब नहीं दिया। अंदर से भागे भागे हजरत इमाम हसन पाक तशरीफ लाए। छोटी उम्र है। जब आक ने नाना जान के कंधे पर इमाम पाक ने हाथ रखा, आकर के खड़े हुए, तो आला हजरत शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला, शाह अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, जब आपने कंधे पर हाथ रखा और पास आकर खड़े हुए, वो खातून की गोद से 3 माह का बच्चा उठा और उठकर हुसैन हसन पाक के कदमों पर जाकर के बोसा दे दिया। जो ही बोसा दिया तो मेरे आका ने खुशी से ऐलान फरमा दिया, फरमाया खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, ये बच्चा इसी शख्स का है। क्यों कि हरामी बच्चा कभी हुसैन हसन के कदमों पर बोसा नहीं दे सकता, हसन के कदमों पर बोसा हमेशा हलाली दे सकता है। लोगों पे तवज्जो रखो, अहले बैत से मोहब्बत हमेशा हलाली कर सकता है, हरामी कभी नहीं कर सकता। नारा तकबीर, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। कभी भी हरामी हसन के कदमों पर बोसा नहीं दे सकता। और आखिरी बात जो फिक्र पर मबनी है, जिसकी मैंने वजाहत की, फिर वासिफ अली वासिफ का कौल कि हम आज जरूरत इस अमर की है, हम हुसैनी बने, यजीदी मत बने। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, हर पार्टी का मैनिफेस्टो 5 चीजों पर देख ले। करप्ट, बदमाश, जानी, चोर और बेईमान, ये अगर 5 चीजें हर पार्टी के अंदर पाई जाती है, तो अगर हमने वोट दिए हैं तो हम हुसैनी होने का दावा छोड़ दें। हुसैन से वोट ही मांगा था ना यजीद ने, बोले तो सही यार। यजीद ने क्या मांगा था? वोट ही तो मांगा था। और हम 50,000 रुपया पर हेड, घी का डब्बा, घर का राशन, गली की नाली, गली की सड़क, मुलाजमत पर हमें ऑफर मिल जाए तो हम घर के सारे वोट डाल कर आ जाते हैं। कभी हमने देखा उस वक्त हुसैनियत कहां होती है, उस वक्त इश्क रसूल कहां होता है, उस वक्त मोहब्बत अहले बैत कहां होती है, मोहब्बत सहाबा कहां होती है, उस वक्त नमाजें माथे पर मेहराब, जुब्बा व कुब्बा व दस्तार कहां होती है। मोहतरम अब जीएम कादरी साहब तशरीफ फरमा है। मैंने कहा आखिरी जुमले याद रखना। मैंने कहा कादरी साहब तुम्हारा आपका घर है, इस घर के साथ मेरा भी घर है, आपके घर के साथ एक प्लाट खाली पड़ा है, मैंने बेटे की शादी करनी है, इजाजत है मैं उस प्लेट में शामियाना लगा लूं, कुर्सियां लगा लूं, मेहमान आएंगे बिठाऊंगा, मेरे घर का आंगन छोटा है, सहन छोटा है, इजाजत है बिठा लूं? तो जीएम साहब कहने लगे अलवी साहब मुझे तो एतराज कोई नहीं, पहले वो प्लाट मेरा था, मैंने ही खरीदा था, अब मैंने प्लाट बेच दिया है वहीद साहब को, अब प्लाट का मालिक मैं नहीं हूं, वहीद साहब से पूछ ले, अगर वो आपको बैठने की इजाजत देते हैं तो बिल्कुल बैठ जाओ, मुझे कोई एतराज, लेकिन प्लाट अब मेरा नहीं है, पहले था अब मैंने बेच दिया। बिला तशबी बिला मिसाल, नमाजों की गठड़ी, कुरान की तिलावत की गठड़ी, हुब्बे सिहाबा की गठड़ी, हुब्बे अहले बैत की गठड़ी, रोजों की गठड़ी, अमाले सालिहा की गठड़ी बांध के सर पे रखी, वजाकता मोमिनों जैसी बनाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तेरी जन्नत में जाना चाहते हैं चले जाएं, नमाजों की गठड़ी लाया हूं,
قرآن کی تلاوت کی لایا ہوں، روزے کی لایا ہوں، حج کی، زکوٰۃ کی، اعمال صالحہ کی گٹھڑی لایا ہوں، مولا تیری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ پوری گفتگو کا کلائمیکس یہ ہے، فرمایا مولا تیری جنت میں چلا جاؤ۔ حاجی صاحب، عاشق رسول صاحب، نمازیں پڑھ کے آنے والے، میری جنت میں جانے سے پہلے جنت میری تھی، میں نے ہی بنائی، میں ہی اس کا مالک تھا، میری ہے جنت، مگر تیرے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے جنت میں نے بیچ دی ہے، جنت میں نے بیچ دی ہے۔ مولا جنت بھی بیچتے ہیں؟ کوئی ہے خریدار تیری جنت کا؟ فرمایا بڑے بڑے خریدار ہیں، پر میں نے جنت بیچ دی ہے۔ مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جو مالک ہے جنت کا اس سے پوچھ، میں نے بیچ دی ہے، میں مالک نہیں ہوں، اس سے پوچھ۔ فرمایا مالک کون ہے؟ کس نے خریدی ہے تیری جنت؟ فرمایا جس نے میری جنت خریدی ہے اس جنت کے مالک کا نام ہے حسن اور حسین، اور وہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہے، میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی آل ہے۔ مولا انہوں نے بڑی قیمت دی ہے۔ فرمایا بڑی قیمت دی ہے، ان جیسی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے معصوم علی اصغر دیا ہے، جوان علی اکبر دیا ہے، جوان اولو محمد دیے ہیں، قاسم اور عباس دیے ہیں، پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑے ہیں۔ مولا 7 محرم سے پانی بھی بند ہے، پیاس کی شدت میں انہوں نے جنت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جنت اب انہوں نے خرید لی ہے، اب میری جنت میں جانا چاہتا ہے تو حسین سے پوچھ، حسین سے پوچھ، اگر وہ تجھے جنت میں جانے دے تو بسم اللہ جاؤ، اگر نہ جانے دے تو میری طرف سے تمہیں بھی نہ ہے، اگر ادھر سے نہ ہے تو میری طرف سے بھی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو، رسول اللہ کے دین کا تحفظ چاہتے ہو، رسول اللہ کی حرمت پر مر مٹنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی عزت اور ناموس سے محبت چاہتے ہو، رسول اللہ کی سیرت سے محبت چاہتے ہو، رسول اللہ کی شفاعت قیامت کے دن چاہتے ہو، رسول اللہ کا پیار قبر میں چاہتے ہو، فرمایا ان ساری چیزوں کا اگر تم کچھ صلہ چاہتے ہو تو حضور کی آل اور قرابت سے پیار کر، بس یہاں سوال نہیں، قرابت سے پیار اور قرابت سے جڑ جا۔ وہ قرابت کون سی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا وہ قرابت وہ ہے جس کی اپنی رب کی منشا تھی کہ محبوب میری منشا ہے کہ میں تیری آل سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دوں، جسمانی بھی اور فکری پلیتی بھی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا یہ رسول اللہ کی قرابت ہے، ان سے پیار کرو۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صدا، محبت اور پیغام یہ ہے، لوگوں آؤ آج اس دنیا میں حسین سے پیار کر لیں، آج حسین سے محبت کر لیں، حسین کی فکر پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، غلامی کا دم بھر لیں، یہ غلامی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ فکر حسین پر کھڑے ہو جائیں، جو آج ہم نہیں کھڑا ہو رہے تو اس وقت یہ واصف علی واصف کی بات درست ہے کہ اگر ہوتے